کیا آپ نے سورۃ الانبیاء پڑھی ہے؟ سورۃ الانبیاء ہمیں کچھ باتیں سکھاتی ہے کہ اے زخمی دل یہ بات یاد رکھو۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ سورۃ الانبیاء کہتی ہے کہ اے زخمی دل یہ بات یاد رکھو، آپ چاہے اللہ کے لاڈلے بھی ہوں، دنیا پھر بھی آپ کو پتھر مار سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کسی سے محبت کرے تو اس کی دنیا کی زندگی آسان ہو جانی چاہیے، مگر جب آپ سورۃ الانبیاء پڑھتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے بھی آزمائشوں سے گزرتے تھے۔ ہم نے اس صورت میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے دوست تھے مگر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ سچ پر کھڑے تھے۔ تو پھر تم خود فیصلہ کرو کہ جب اللہ کے دوست کو آگ میں پھینکا جا سکتا ہے تو پھر تم کیوں حیران ہوتے ہو کہ تم اللہ سے بھی جڑے ہو اور پھر مشکلیں بھی آتی ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھو کہ جن کے صبر کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا گیا، انہوں نے ناشکری نہیں کی، وہ اللہ سے شکایتیں نہیں کرتے تھے۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، تنہائی تھی، مگر انہوں نے اللہ سے شکایت سے زیادہ اللہ پر یقین کو تھامے رکھا۔ جب تم یہ پڑھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر درد سزا نہیں ہوتا، بلکہ درد تو آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ 3 اندھیروں کے اندر اور تنہائی کے آخری مقام پر جہاں کوئی انسان ساتھ نہیں تھا، مگر وہاں بھی وہ ایک دعا کو تھامے ہوئے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اسی رب نے ان اندھیروں میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیا۔ پھر جب تم یہ پڑھتے ہو تو تمہارا دل ماننے لگتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں سنے جا سکتے ہیں تو تم اپنی خاموش دعاؤں پر یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون جیسے دشمن کے سامنے اکیلے کھڑے تھے، سمندر سامنے تھا، موت پیچھے تھی، مگر ان کے یقین نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اور پھر وہی سمندر راستہ بن گیا جو کچھ لمحے پہلے خوف لگ رہا تھا۔ یہ صورت پھر ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ صرف قصے نہیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تسلیاں ہیں کہ اللہ کا محبوب ہونا دنیا کی آزمائشوں سے بچ جانا نہیں ہوتا، کہ کبھی کبھی آزمائشیں تو انہی لوگوں کے حصوں میں آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے زیادہ قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل یہ نہیں کہ راستہ مشکل ہے یا آسان ہے، یہ دیکھو کہ اس راستے میں اللہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، سمندر بھی راستہ دے سکتا ہے، مچھلی کا پیٹ بھی نجات کی جگہ بن سکتا ہے۔ اور آخر میں سورۃ الانبیاء یہی سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے انبیاء پتھروں، آگ، تنہائی اور آنسوں سے گزر سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ترین لوگ ہیں، تم ان کا نام پڑھ کے درود و سلام پڑھتے ہو، تو تمہاری آزمائش بھی تمہارے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شاید یہ بھی تمہاری بلندی کی نشانی ہو سکتی ہے۔